الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر اللہ کثیرا. احباب گرامی، تبع تابعین یعنی وہ لوگ جنہوں نے صحابہ اکرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ان سے ملاقات کی، وہ مقدروں والے لوگ تبع تابعین کہلاتے ہیں، جو صحابہ کو دیکھنے والے. اور یہ بھی اس خوش قسمت دوروں میں سے ایک دور ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی اور فضیلت بیان کی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرا دور، اس کے بعد والا دور اور اس کے بعد والا دور جو ہے نا، یہ بہترین دور ہیں. تو اس دور میں سے ایک یزید الفارسی ان کا نام ہے، تابعی ہیں، اور یہ قرآن مجید لکھنے کا کام کرتے تھے، قرآن جی لکھا کرتے تھے. ان کی یہ روایت ہے، قالا، وہ کہتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. زمن ابن عباس، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا زمانہ ہے. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس وقت حیات تھے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں جن کی فضیلت میں بہت سی روایتیں ہیں. اور آپ نے فرمایا تھا جس نے قرآن سیکھنا ہو نا، عبداللہ بن عباس سے سیکھو. بڑی اللہ نے ان کو سمجھ دی تھی، بصیرت دی تھی. تو ان کا زمانہ تھا. اور فقلت لابن عباس، یہ یزید الفارسی جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کیا، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. وقال ابن عباس، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، ان الشیطان لا یستطیع ان یشتبہ بی، کہ شیطان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ میری مشابہت اختیار کرے، میری مثل، میری شکل اختیار کر لے. یہ شیطان کے بس کی بات نہیں. فمن رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل جو ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. یہ روایت جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید الفارسی کی بات سن کر، خواب والے جو انہوں نے بات کی، تو آگے سے یہ کہا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَنَاطَ هَذَا الرَّجُلُ، کہ تو وہ جو اس کو تو نے خواب میں دیکھا ہے اس کا حلیہ بیان کر سکتا ہے؟ کیا تو نے دیکھا ہے؟
الذی رأیتہ فی المنام قال نعم، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میں بیان کر سکتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ انا تو لکا، میں وہ حلیہ مبارک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ راجلاً بین الرجلین، دو بندوں کے درمیان وہ بندہ تھا۔ دو بندوں سے مراد ایک لمبے قد والا، ایک چھوٹے قد والا۔ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک چھوٹا تھا، نہ بہت لمبا تھا، بلکہ بہت درمیانہ، خوبصورت، نمایاں، نکلتا ہوا، لیکن اتنا لمبا کہ جس کو نعوذ باللہ لوگ جو بیوقوف کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، وہ بھی نہیں تھا، برا لگے بندوں میں کھڑائی، اور اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ لوگ مذاق کرتے پھرے، نہیں، بہت خوبصورت قد جو تھا نا، درمیانہ وہ قد تھا۔ جسمہ و لحمہ اسمر الی البیاض، اور آپ کا رنگ مبارک جو تھا وہ سفید اور گندمی کے درمیان، بہت خوبصورت جو نا سنہری رنگ، وہ رنگ تھا۔ اکحل العینین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی آنکھیں، جن کو قدرتی طور پہ سرما ڈالا ہو نا، کچھ بعض لوگوں کی ایسی آنکھیں ہوتی ہیں، تو وہ اس قسم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں نے خواب میں حلیہ دیکھا ہے جس شخص کا، اس کی آنکھیں ایسی تھیں۔ وہ اپنا خواب جو ہے وہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حسن الذہ کے دانت بہت ہی خوبصورت، موتیوں کی لڑی جیسے دانت تھے۔ جمیل و دوائر الوجہ، اور آپ کا چہرہ بالکل گول خوبصورت، نہ لمبوترا نہ چھوٹا چوڑا سا، نہیں، بہت ہی خوبصورت، سب سے خوبصورت چہرہ۔ مالات لحیتہ ما بین ھذہ الی ھذہ قد مالات نحرہ، اور اس شخص کی جس کو میں نے زیارت کی ہے، داڑھی جو تھی وہ یہاں سے یہاں تک، ھذہ الی ھذہ، یہاں تک، اور ساتھ پھر وضاحت کر دی قد مالات نحرہ، اس نے آپ کا سینہ مبارک جو ہے نا اس کو ڈھانپ رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو تھی وہ آپ کا سینہ ڈھانپتی تھی۔ اور وہ جو آگے راوی ہے نا ان کا، یزید فارسی سے آگے روایت کرنے والا، وہ کہتا کہ اور بھی پتہ نہیں کون کون سی تعریفیں انہوں نے بیان کی، مجھے یہ تو اب یاد نہیں، لیکن یہ بات ہے کہ فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو انہوں نے اپنے خواب میں حلیہ مبارک بیان کیا، یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں لو رأیتہ فی الیقظۃ، اگر تو اپنی کھلی آنکھوں سے اور خود تو دیکھتا، مستطاعت ان تنعتہ فوق ھذا، اس سے بڑھ کر تو اور صفت بیان نہیں کر سکتا تھا۔ جو کچھ تو نے بیان کیا یہی وہ حقیقت تھی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور تجھے جو ہے وہ زیارت جو ہے وہ خواب کے اندر ہوئی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ تیرا خواب سچا خواب ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تھا۔ یہ روایت جو ہے یہ شمائل ترمذی میں امام ترمذی ہے انہوں نے نقل کی ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے، اور یہ مقبول درجے کی روایت ہے۔ اب اس روایت میں سب سے پہلے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا رویہ سامنے آتا ہے، اور ان کا رویہ کیا ہے کہ انہوں نے حدیث سن کر، بندے کا خواب سن کر، اس بندے سے پہلے جو ہے یہ تسلی کی بھی اس نے جو خواب میں دیکھا ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تھا۔ کیوں؟ ساتھ ہی انہوں نے وضاحت بھی کر دی، وجہ کیا ہے؟ یہ تو اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ ان الشیطان لا یستطیع ان یتشبہ بی، کہ یہ تو شیطان کے پاس کی بات نہیں کہ میری مشابہت، میری مثل، ان یتمثل علی، ان یتخیل علی، مختلف الفاظ ہیں حدیثوں کے اندر کہ میری مثل، میری شکل، جو میرا حلیہ مبارک جو وہ اختیار کر لے، یہ تو ممکن نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک میں شیطان آئے کسی بندے کے خواب میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تو ممکن ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ حلیہ کسی دوسرے کا ہو اور جھوٹ بول دے، جھوٹ کی تو نفی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح یہ حقیقت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا آپ کی سچی زبان سے نکل آیا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس میں بھی جس طرح کوئی شک نہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ شیطان جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا، جھوٹا ہے، لعنتی ہے، کذاب ہے، جھوٹ تو بول سکتا ہے نا، کسی دوسری شکل میں آ کر کہہ دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں آپ کا نبی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ بولنے کی تو نفی نہیں کی نبی علیہ السلام نے، شکل اختیار کرنے کی نفی کیا کہ میری شکل نہیں اختیار کر سکتا، میرا حلیہ اسے نصیب نہیں ہوگا۔
لیکن جھوٹ کی تو نبی نہیں ہو سکتی۔ اب پہچان کیسے ہوگی کہ جو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے، یہ پہچان ہمیں صرف اسی شکل میں ہو سکتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو ہے وہ ہمارے علم میں ہو، اس کا ہمیں پتہ ہو۔ تو جو خواب میں یہ بات کہے کہ میں نے جی آج خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تو نے کس ہستی کو دیکھا، کیسی ان کی شکل تھی، کیسا ان کا حلیہ تھا؟ اور جو وہ حلیہ بیان کرے، اگر وہ کہے کہ جی جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے نا، انہوں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، ٹائی لگائی ہوئی تھی، ہیٹ تھا، بحیثیت مسلمان آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ کوئی مسلمان اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا؟ کہ یہ حلیہ تو غیر مسلموں کا ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے ہے، میرا محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ ایسے بندے کو قبول نہیں کرتے تو خود ایسا حلیہ اختیار کریں گے؟ یہی ہمارا پہلا رد عمل ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ بات کرنے والا کو بہت بڑا بزرگ ہو، عالم دین ہو، تو پھر سوچ میں پڑیں گے ہم؟ نہیں، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بر صغیر کی بہت بڑی ہستی، بہت بڑے ادارے کا بہت بڑا شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ ایسی بات کسی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے اور بہت بڑی ہستی ہے وہ، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حلیہ جن کا تھا ان کو پسند ہی نہیں کرتے، تو یہ آپ کا حلیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہمارے علم میں ہو، ہمارے ذہنوں میں ہو، ہمارے تصور میں ہو، تو جو خواب بیان کرنے والا جب خواب میں کہے گا، خواب کے بارے میں کہے گا کہ جی میں نے نبی علیہ السلام کی آج زیارت کی ہے، تو ہم فوراً اس سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، اسی طرح جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا، ساری نشانیوں کی تسلی کی، پھر کہا کہ ہاں تو نے جو دیکھا ہے یہ بالکل صحیح دیکھا، بلکہ اگر کھلی آنکھوں سے تجھے وہ موقع نصیب ہوتا، وہ دن نصیب ہوتے تیرے مقدر میں بھی، تو یہی کچھ دیکھ کر کہتا جو تو خواب میں دیکھ کر کہہ رہا ہے۔ آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے اور جی مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے۔ ہم زیارت کے منکر اس لیے نہیں ہو سکتے، یہ روایتیں صحیح ہیں، بخاری کی روایتیں ہیں، مسلم کی روایتیں ہیں، صحیح روایتیں ہیں کہ من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ تو یہ کہ حقیقت نبی علیہ السلام بیان کریں اور آپ کی زبان ہمارے سے جو نکلے اس کو ہم حق ماننے والے ہوں، پھر ہم کہیں گے نہیں 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 جی ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے۔ اگر کسی بھائی کی غلط فہمی ہے تو اپنی غلط فہمی کو نبی علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ دور کر لے، جہاں جہاں صحیح فرمان سامنے آ جائے اپنے دل دماغ کو صاف کر لیا کریں کہ جو میرے دماغ میں یہ بات تھی یہ غلط تھی، میری معلومات غلط تھی، میری فیڈیں غلط تھی، میری تربیت غلط تھی، نقص میرے اندر تھا، نبی علیہ السلام کی زبان سے غلط بات نہیں نکلی۔ نبی علیہ السلام نے جب خود فرما دیا کہ جو اس نے دیکھا مجھے خواب میں اس نے مجھے ہی دیکھا، تو ہم اس بات کا اس حد تک انکار قطعاً نہیں کریں گے۔ لیکن آگے مسئلہ جو ہے وہ اگر صحابی کوئی بیان کرے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، تو وہ بات اسی طرح صحیح ہوگی جس طرح کسی کو آپ نے دیکھا ہو اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی میری خواب میں اس سے ملاقات ہوئی ہے، آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے، اور آپ جب کہیں گے تو آپ کی بات پر اعتبار کیا جائے گا۔ اور ایک بندے کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، میں یہاں آیا ہی نہیں گوجرے میں، سمندری میں بیٹھا کہہ دو جی میں نے فلاں کو دیکھا مجھے، آپ کہہ دیں میرے بارے میں میں سمندری میں تھا، اب آپ کے سامنے میں آ رہا ہوں، میرے سامنے آپ آ رہے ہیں، میں آپ کے بارے میں خواب میں بیان کروں، آپ میرے بارے میں، تو یہ ہم دیکھنے کے بعد جب کریں گے تو ہماری بات پر اعتبار ہوگا اور ہم سچے بھی ہوں گے۔ تو صحابہ اس بارے میں بالکل سچے ہوتے تھے۔ اگر کوئی صحابی یہ کہتا تھا کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ملاقات ہوئی ہے، مجھے زیارت نصیب ہوئی ہے، تو صحابی کا کہنا برحق تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی تھی۔ ان کا دیکھنا خواب میں بھی قطعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان جو ہیں ان کو بھی یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے، یہ حدیثیں اس بات کی تائید کرتی ہیں۔ لیکن ہر ہمارے جیسے جتنے گناہ گار
گناہگاری کی بھی حد ہوتی ہے، ایک طرف حرام خور وہ ہوگا، سود خور وہ ہوگا، زانی وہ ہوگا، شرابی وہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس قصے بھی گپے بھی چھوڑ رہا ہوگا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کیا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کے خواب میں نبی علیہ السلام آ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے خود حدیث میں یہ بات جو ہے یہ واضح کر دی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ الرجل الصالح الرؤیا الحسنۃ من الرجل الصالح، صالح آدمی جو ہے، نیک آدمی جو ہے، اس کا خواب جو ہے وہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے، اور اگر وہ خواب میں یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو پھر بھی اس کے خواب کا اعتبار ہوگا، لیکن شرط کیا ہے؟ الرجل الصالح، صالح مرد ہونا شرط ہے۔ جو خواب بیان کرنے والا ہے اس کا اپنا کردار، وجہ کیا ہے کہ جن لوگوں کے کردار اچھے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے ملاقات ہی پسند نہیں کرتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ، ایران کے 2 بندے آئے، ان کی داڑھی نہیں تھی، نبی علیہ السلام نے چہرہ مبارک پھیر لیا، پسند ہی نہیں کیا، پسند ہی نہیں کیا۔ کبھی کافروں کو نبی علیہ السلام نے ہماری طرح جفیاں نہیں ڈالی، دعوت ضرور دی ہے، دین کی دعوت دی ہے، جب دین اختیار کر لیا پھر دعوت ان کے ساتھ جو بھی پیار محبت والا سلوک ہم سوچ سکتے ہیں اس سے بڑھ کر کرتے تھے، لیکن جب تک وہ دیندار نہیں ہیں، راجل صالح کے درجے میں نہیں آتے، نبی علیہ السلام ان کے لیے کوئی دل کے اندر وہ پیار محبت نہیں رکھتے تھے جو آج ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود ہر بے ایمان سے بے ایمان جو ہے اس کے ساتھ پیار محبت رکھتے ہیں۔ یہ ایمان کے منافی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ایسے کر سکتے۔ اس لیے جو بندہ خواب بیان کرے پہلے اس بندے کا راجل صالح ہونا شرط ہے، پھر اس کے بعد جو وہ خواب بیان کرے اس خواب کی تسلی کی جائے گی کہ کیا یہ خواب جو ہے وہ اس معیار پر پورا اترتا ہے جو حدیثوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان ہوا ہے کہ یہ وہی ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے زیارت ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی علیہ السلام نے موتیوں کی مالا جو ہے وہ پہنی ہوئی تھی، ہاتھوں میں بڑے بڑے کڑے تھے، بڑے خوبصورت کڑے تھے، تو کیا خیال ہے یہ جو کہنے والا ہے یہ اپنی بات میں سچا ہے؟ قطعاً سچا نہیں ہوگا، قطعاً سچا نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے چاندی کی انگوٹھی کے جس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، نیچے محمد، درمیان میں رسول اور اوپر اللہ، نیچے سے اوپر کی طرف ترتیب تھی، اور یہ اس لیے ضرورت تھی کہ نبی علیہ السلام جو خط وغیرہ بادشاہوں کو دعوت کے لیے بھیجتے تھے وہ مہر کے بغیر قبول نہیں کرتے تھے، جس طرح کوئی بھی سرکاری خط بغیر سٹیمپ کے قبول نہیں ہوتا، وہ اس دور میں بھی یہی تھا، تو وہ مہر لگانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انگوٹھی تھی۔ اس ایک انگوٹھی کے علاوہ یہ موتیوں کی مالا، یہ تسبیح، یہ کڑے، یہ فلاں کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں، خصائل میں کہیں بھی ثابت نہیں۔ اب جو بندہ ہمیں لمبا چوڑا خوبصورت جبہ کبا اور ساتھ موتیوں والی مالا اور کڑے وغیرہ یہ بتائے کہ جس ہستی کی آج میں نے زیارت کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی اور آپ نے یہ کچھ کر رکھا تھا، تو کیا ہم اس کو قبول کر لیں گے؟ نہیں کریں گے۔ حلیہ مبارک ایک ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ایک ہماری محبت جو نبی علیہ السلام سے اس کا تقاضا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ جو اس قسم کے فتنے چلتے ہیں ان سے بچنے کے لیے بھی یہ علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ کوئی اسے دھوکہ نہ دے سکے، کیونکہ دھوکہ دینے والے جو ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے، جو نکمی چیزیں ہیں ان کی 2 نمبر نہیں آتی، جو اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں ان کا 2 نمبر آتا ہے۔ 2 نمبر ہمیشہ جو بنانے والے لوگ ہیں وہ اچھی عمدہ چیز جو ہے نا، قیمتی چیز ہے، اس کا 2 نمبر بنائیں گے، نکمی ردی چیزوں کی 2 نمبر کبھی نہیں بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو پہلے بہت ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موضوع روایتیں، جھوٹی روایتیں لوگوں نے گھڑی، تو کیوں کہ اعلیٰ درجے کی صحیح روایتیں مسلمانوں کی ہدایت کے لیے موجود تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے والی صحیح روایتیں موجود تھیں۔ اب ان کو جھٹلانے کے لیے اتنا ہی خوبصورت سا ایک حلیہ جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے جو کہ ہمارے دلوں میں بڑا محترم ہے۔ یہ جتنے اس قسم کی تصویریں ہوتی ہیں، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویریں مارکیٹ میں بکتی ہیں،
اس زمانے میں نہ کوئی کیمرہ، نہ اس زمانے کی کوئی تصویر. یہ کاروباری لوگ جو ہیں یہ ہمارے ایمان عقیدے سے کھیلتے ہیں مختلف موقعوں پر مختلف رنگوں میں، اور ایک یہ بھی ان کا رنگ ہے. تو اس طرح کی تصویریں آپ کی ان میں سے کوئی کہہ سکتا ہے، کسی دلیل کی بنیاد پر کہہ سکتا ہے کہ یہ واقعہ علی کی تصویر ہے. لیکن کیا کیا ہے کہ ہمارے عقیدے میں، ہمارے نظریے میں جو بندہ محترم ہے نا، وہ داڑھی والا ہوگا، وہ بڑا اس قسم کا حلیہ اس کا ہوگا، اور اس نے مالا پہنے ہوں گی، کڑے پہنے ہوں گے، اور اس قسم کا حلیہ بنا دیا، ہاتھ میں تلوار دے دی اور وہ نیچے لکھ دیا. اب ہم عقیدت محبت سے وہ تصویریں جو ہیں وہ ان کو خریدتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. ہمارے مسلمان بھائی ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں، اب وہ ہماری کمزوری سے، محبت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اس قسم کا ہماری محبت سے فائدہ اٹھا کر اس سے آگے بڑھ کر کوئی فتوی نہ جاری کر دے، کوئی حکم ہی نہ جاری کر دے. اس لیے ایک طرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے والی، آپ کی شان بیان کرنے والی جو احادیث ہیں، پیار محبت سے، عقیدت سے، احترام سے ان کو پڑھنا چاہیے، اپنے دل دماغ میں ان کو جگہ دینی چاہیے. اور دوسری طرف دین کے جو حقائق ہیں ان سے بھی باخبر رہنا چاہیے. ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ سچا خواب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے. یہ حدیث کے لفظ ہیں: من رآنی فی المنام قد رآنی فإن الشیطان لا یتخیل بی ورؤیا المؤمن. مومن کا خواب جزء من 46 جزء من النبوت، نبوت کے 46واں حصے کے برابر ہے سچا خواب. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 46واں حصہ کیوں کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عام طور پہ ہمارے ہاں جو تعلیمات پائی جاتی ہیں اسکول کالج کے حوالے سے، اور علماء کے یہ درس جو ہیں ان کے اندر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 40 سال ہوئی، عمر مبارک، تو وہی آئی پہلی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہی ہے نا سب کا علم کہ 40 سال جب آپ کی عمر پوری ہو گئی اس وقت آپ پر پہلی وحی آئی. اس علم کے بارے میں تھوڑی سی تصحیح، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ درست کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ پہلے 6 مہینے، 40 سال کے بعد پہلے 6 مہینے سچے خواب آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے وہی ہوتا تھا. 6 مہینے کے بعد جو ہے یہ وحی آئی ہے. 40.5 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی ہے، لفظی وحی، لیکن اس سے پہلے 6 مہینے جو ہیں وہ سچے خوابوں کی شکل میں. اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. باقی ہر بندہ جو ہے اس کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب وہی کے درجے میں ہوتا ہے. اور اس کی زبردست مثال ہم میں سے ہر ایک کے علم میں ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے کہ میں تو تجھے ذبح کر رہا. تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا حضور جو آپ نے دیکھا کر گزرے. کیوں؟ بیٹے کو پتہ تھا کہ میرا باپ نبی ہے اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی جو زندگی ہے وہ کتنی ہے؟ 23 سال. سالوں میں 23 ہیں، 6 مہینے میں اس کو گنے تو کتنے ہیں؟ 46. ایک حصہ 46 میں سے کتنے مہینے کا ہے؟ 6 مہینے کا. تو وہ 6 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب کا پیریڈ تھا، 46واں حصہ آپ کی نبوت کا. سچے خواب کو نبی علیہ السلام نے اپنے خوابوں کی طرح اسے تشبیہ دے دی کہ تمہارا بھی سچا خواب جو ہے وہ نبوت کے 46ویں حصے کے برابر ہوگا. یعنی سچا خواب جو ہے وہ بھی مسلمان کو آ سکتا ہے، اور جھوٹا تو آتا ہی رہتا ہے. دال کھائی ہے تو اسی قسم کے خواب آئیں گے، ساگ کھایا، اللہ عدل کیا. ایک تو یہ بات اپنے ذہن میں کلیئر رکھنی چاہیے کہ ہمارا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اگر سچا ہے تو یہ رویا صادقہ ہے، رویا صالح ہے، نبوت کے 46ویں حصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بات بیان کی ہے. دوسری بات، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، لیکن نبی کے بعد کوئی بھی اس امت میں سے ہو اس کا خواب شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں. شرعی طور پر اس پر کوئی حکم جاری نہیں ہوگا اس خواب کے مطابق. جی میں نے خواب میں یہ دیکھا، ایک نے خواب میں دیکھا کہ بچے میں ذبح کر رہا ہوں، اس نے بچے ذبح کر دیے. 25-30 سال پرانی بات ہے، کراچی میں اس نے جو صندوق میں ڈالے اور یہ کر دیا وہ کر دیا. لوگ خوابوں پہ اس قسم کے ایکشن لیتے ہیں.
وہ اتنا بڑا ایکشن نہ لیں۔ اکثر احباب جو ہے نا پوچھتے ہیں جی میں نے خواب میں یہ دیکھا، اور ساتھ بڑے پریشانی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، خواب خواب ہے بس، اس سے زیادہ اگر خواب جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، برا خواب ہے تو اس کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے، اپنی بائیں طرف تھوک دینا چاہیے بس۔ اگر اچھا خواب ہے تو پھر وہ اس کو بیان کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھتے تھے، جس کو صحیح خواب آتا تھا پھر وہ بتا دیتا جی آج میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن خوابوں کے حوالے سے قطعاً پریشان نہ ہوا کریں کہ ہو خواب میں یہ آ گیا، میں کون سا نبی ہوں؟ اپنے آپ کو سمجھایا کریں کہ میں کون سا نبی ہوں جو میرا خواب وہی کے درجے میں، اور لہٰذا میں اس خواب کی وجہ سے خوش ہو رہا ہوں یا پریشان ہو رہا ہوں۔ نہیں، بس خواب خواب تھا، اللہ خیر صلی اللہ۔ ہاں اگر سچا تھا تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے ایک آپ کو اچھی چیز ہے وہ دکھا دی ہے، اور اگر وہ اس درجے میں نہیں ہے تو لہذا پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ اٹل حقیقت ہے جو ہمیں اس حدیث سے واضح ہو رہی ہے، جو حدیث آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے، پڑھی ہے۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان ہوا ہے اس کو پھر سے آپ اپنے ذہنوں میں تازہ کرنے کی کوشش کریں کہ کیا انہوں نے کہا۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ ہاں پھر بتا تو نے خواب میں کیا دیکھا ہے، تو اس نے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو تھا بین رجلین، نہ لمبے جو لوگ ہوتے ہیں ان جیسا تھا، نہ بالکل چھوٹے قد والے جو ہوتے ہیں ان جیسا تھا، بلکہ بہت درمیانہ سا، بہت خوبصورت نکلتا ہوا قد، جسے ہم کہتے ہیں نا ابھرتا ہوا نکلتا ہوا، وہ قد تھا۔ اور اس کے ساتھ جسم ولحم اسمر الی البیاض، سنہری گندمی رنگ، نہ بالکل سفید نہ بالکل وہ گندمی سا گہرا گندمی نہیں، بلکہ بہت خوبصورت جو تھا وہ قد تھا، رسول رنگ مبارک تھا۔ اکحل العینین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں تھیں وہ جس طرح قدرتی طور پہ سرما ڈالا ہوا ہو، اس قسم کی خوبصورت آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ دانت موتیوں جیسے، بہت خوبصورت دانت، اور چہرہ مبارک بالکل گول، بہت خوبصورت، اور داڑھی جو ہے وہ سینے کو ڈھانپتی تھی۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ تو بیان کر رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی سینے کو ڈھانپتی تھی، اور آج جو فتوے چل رہے ہیں کہ داڑھی بس ایک مٹھ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یہ مٹھ والی داڑھی جو ہے یہ سینہ ڈھانپ رہی ہے، تو یہ فتویٰ کہاں سے آ گیا؟ یہ اپنے اجتہاد ہیں لوگوں کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو داڑھی تھی وہ اس قسم کی نہیں تھی، وہ داڑھی جو ہے اس کا ذکر تو یہ آ رہا ہے کہ وہ سینہ مالات نہ رہو، آپ کا سینہ مبارک جو تھا اس داڑھی نے ڈھانپ رکھا تھا۔ تو اس لیے داڑھی کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے فتوے ہیں، جی داڑھی داڑھ سے ہے، جس کی داڑھ کے اوپر داڑھی ہے بس داڑھ ہے، داڑھی جو ہے وہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہذا بس ٹھیک ہے تھوڑی سی رکھ لیں، اور کافروں کی مشابہت نہیں اختیار کرنی، ان کی مخالفت کرنی ہے۔ جتنے عرب ہیں نا جنہوں نے دو چار بال ادھر رکھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، ان سے پوچھیں نا کہ بھیا آپ نے اتنی مختصر سی داڑھی رکھی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے کہا کہ غیر مسلم کی مشابہت اختیار نہ کرو، غیر مسلم داڑھی نہیں رکھتے، ہم نے 2 بار رکھ کر ان کی مشابہت توڑ دی ہے، بس اللہ خیر صلی اللہ۔ اب یہ نبی علیہ السلام اتنا کام نہیں کر سکتے تھے جو آج ہمارے دماغ ہمیں جو ہیں وہ یہ سارے فلسفے سمجھ آ رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کو نہیں سمجھ آ سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے ایک مرد کا قدرتی حسن رکھا ہے۔ آج ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، ایک ادھر ننکانہ کی طرف ایک آدمی کی 8 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک بیٹی جو تھی نا اس کا آپریشن کے بعد وہ بیٹا بن گیا۔ اب جب تک وہ بیٹی تھی اس کی داڑھی کا کوئی بال نہیں تھا، اب ماشاءاللہ اس کی خوبصورت داڑھی ہے، پٹے ہیں، وہ واز کرتا پھرتا ہے۔ اب یہ حسن اللہ نے مرد کو دیا ہے، عورتوں کی کبھی آپ نے اپنے جیسی داڑیاں دیکھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے یہ ان کے لیے الگ کھاتے رکھے ہیں، مردوں کے لیے الگ کھاتے رکھے ہیں۔ اب مرد اپنا حسن جو ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرتا بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے، اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں، داڑھی ایسی سنت ہے جس کو سنن خدا کہتے ہیں، یعنی سارے نبیوں کی یہ سنت ہے، اور باقی ساری ہماری سنتیں ادھر رہ جاتی ہیں دنیا میں، ایک یہ سنت ہمارے ساتھ قبر میں جاتی ہے۔ آپ باقی بہت سنتوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، سلام کہنے والے ہیں ہر ایک کو، لیکن جب تک
آپ کی زندگی ہے. آپ مسواک کا اہتمام کرنے والے ہیں, آپ دائیں ہاتھ سے کھانے والے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک سنت کی آپ فکر کرنے والے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, کیونکہ اس سے بہتر تو زندگی گزارنے کا کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے میں سب سے افضل, اس کے کیا دنیا میں قیامت تک افضل طریقہ, بہتر طریقہ وہ نبی علیہ السلام کا. یہ ہمارا ایمان ہے, ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کا کوئی احساس کم طریقے نہیں ہونا چاہیے کہ انگریز کے بچے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں, ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے یہ بیک ورڈ سے لوگ ہیں, 14ویں صدی میں 4تھی صدی کے طرز رہائش کو اختیار کرو. نہیں, اللہ کا شکر ہے وہ اختیار کیا ہے جو سب سے بہتر ہے. یہ ایک اپنے اندر ایک احساس جو ہے اس کو جگہ دینی چاہیے, اتنی مضبوط جگہ دینی چاہیے کہ اس کے سامنے سب چیزیں جو وہ ہیج ہو جائیں. لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ جتنی بھی ہمارے اختیار کردہ سنتیں ہیں وہ ہمارے آخری سانس کے ساتھ سب ختم ہو جاتی ہیں, ہم سے سب دور ہو جاتی ہیں, صرف ایک یہ سنت ہمارے ساتھ جاتی ہے. اور اس کے لیے ہم نے طرح طرح کے فلسفے گاڑ کر اس سنت سے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے. اور پتہ نہیں نہ تو اس پہ کوئی خرچہ ہے, نہ اس کا کوئی بے تحاشا بوجھ ہے کہ اٹھائی نہ جا سکے. 2 تولے کی داڑھی ہے بڑی مشکل سے, یہ ہمارا ایمان نہیں اٹھاتا اسے. اور توقع ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کی جنتوں کے مہمان ہم ہی ہوں گے. ایک طرف ایمان اتنا اعلیٰ درجے کا کہ جنت الفردوس سے نیچے نہیں ٹکتا, اور دوسری طرف یہ ایمان جو ہے یہ اتنا کمزور ہے کہ 2 تولے کی داڑھی نہیں اٹھا سکتا. ذرا اپنے ایمان کا خود جائزہ لیا کریں. مولویوں کے فتوے چھوڑیں, آپ میں اور آپ خود اپنا جائزہ لیں, محاسبہ کریں کہ میرا ایمان کتنا جاندار ہے, میرے ایمان میں کتنی جان ہے کہ اتنی جان بھی نہیں, اتنی جان بھی نہیں. 5 نمازوں کا بوجھ یہ اٹھائے, رمضان کے روزوں کا بوجھ یہ اٹھائے, زکوٰۃ صدقہ خیرات حج کا بوجھ یہ اٹھائے, لیکن جب آئے داڑھی کی باری اس وقت یہ فیل ہو جائے. یہ کیوں فیل ہوتا ہے؟ ہمارے اندر ایک احساس کم تری ہے کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی لوگ کیا کہیں گے. بھاڑ میں جائیں لوگ سارے کے سارے, سوچنا یہ ہے کہ میں نے کس کی سنت کی اتباع کی ہے. اس سے بڑھ کر اگر کوئی حیثیت ہے, شخصیت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ مطمئن ہو جائیں. لیکن نہیں ہے قیامت کی دیواروں تک کوئی ہستی آپ سے بڑھ کر, تو پھر اس لیے اس احساس کمتری سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہو مسئلہ نبی علیہ السلام کی اتباع کا, پیروی کا, آپ کی سنت کو اختیار کرنے کا, اور بندہ اندر سے شرمندہ ہوتا پھرے. کیوں؟ کون سا کو ہم نے کوئی سودا ایسا کیا ہے جس میں کوئی احساس کمتری والی بات ہو, کوئی گھاٹے والی بات ہو, دنیا کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے. اور سنن خدا میں نے جیسے عرض کیا یہ سارے نبیوں کی سنت ہے, اور جو سنن خدا ہوتی ہے یہ تقریباً فرض کے درجے میں ہوتی ہے. ہم جانے جی سنت ہے چلو خیر ہے, سنت ہے چلو خیر, اتنی خیر نہیں ہے جتنی ہم نے یہ اپنے ذہنوں میں دے رکھی ہے اپنے آپ کو, اور اتنا ایک ریلیف اور ریلیکس جو ہے وہ خود ہی اختیار کر رکھا ہے. شریعت کے اندر اتنی رعایت نہیں ہے. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ وہ تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی جو تھی وہ آپ کا سینہ مبارک جو ہے اس کو ڈھانپتی تھی. تو اللہ سے دعا ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہماری سچی محبت وہ ہمیں نصیب کرے, جس محبت میں آپ کی حقیقت جاننے کا بھی ہمیں علم ہونے کا شوق ہو, علم ہو جائے ہر بات کا, اور اس رنگ میں رنگے جانے کا شوق ہو, اور وہ رنگ ہمارے اوپر غالب ہو, اتنا غالب ہو کہ اللہ کو پسند آ جائے, اور کل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہ یہاں اسی مسجد میں نماز عشاء کے بعد قاری سیف اللہ صاحب ترجمے کی کلاس لیتے ہیں. جو لوگ ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کلاس میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ ہم قرآن سیکھنے والے ہوں. اور جو طالب علموں کے ساتھ میں شامل ہو جاتا ہے اس سے خوش قسمت کوئی نہیں, کیونکہ حتی الحیتان فی البحر, دریا اور سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس بندے کے لیے دعائیں کرتی ہیں. طالب علم کی صاف میں رہنا چاہیے, یہ بہت ہی خیر و برکت والی صاف ہے. کبھی اپنے آپ کو یہ فارغ و تحصیل اور میں علامہ ہو گیا, میں یہ ہو گیا پروفیسر فلاں فلاں, یہ ان غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو نکال کر طالب علم کی صاف میں کھڑا ہونا جانا یہ پسند کریں. جو طالب علم ہے انشاءاللہ اس کے لیے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے ساتھ ہیں. اور یہ اہتمام کیا گیا ہے یہاں پر ترجمے کا, تو ترجمہ بھی قرآن مجید کا یہ ضرور سیکھنا چاہیے. قرآن ایسی مظلوم کتاب ہے کہ ہم پڑھتے سارا ہی ہیں اور پتہ ایک آیت کا بھی نہیں ہوتا. حافظ پورا قرآن آپ کو زبانی سنا دے گا لیکن ترجمہ سے بھی نہیں آتا. یہ بہت المیہ ہے, تو اس المیہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ,
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشفهم شفاء کاملا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اشفهم شفاء کاملا اللہم اشفهم شفاء کاملا اللہم اشفهم شفاء کاملا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔